बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा किसान टीवी पर आपका मेजबान चौधरी अख्तर फारूक में। नाजरीन, किसान साथियों, ज़राअत में जो भी हम कारोबार करते हैं उसकी बराह रास्त शराकत-दारी रत के साथ होती है। जितनी भी आफात ज़मीन पर आती हैं उनका बराह रास्त असर किसान की ज़मीन पर, उसकी फसल पर होता है। हालिया दिनों में ये 2022 में पाकिस्तान में गैर मुतवक्किल तौर पर बारिशें हुई हैं और ये आइंदा सिलसिला जो चलता रहेगा क्योंकि मौसमाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बारिश आती है तो पानी भी आता है यकीनन, और जब पानी ज़्यादा आता है तो वो सैलाब की शक्ल बनता है। अब उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं। आज हम अपनी वीडियो में कि उसके मस्बत असरात कैसे फार्मर समेट सकता है कि जब सैलाबी पानी आता है तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ती है, वो कैसे उसको सेव किया जाता है, कैसे उसको फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर फसल नुकसान होगी तो अगली फसल में कुदरत ने उसके लिए वो नेमुल वदर रखा हुआ आता है, उसको खजाने को कैसे उसने समेटना है, ये फार्मर ने हिकमत में तरतीब देनी है। खजाना उसके लिए मौजूद है, उसकी रहमतें मौजूद हैं, लेकिन समेटना तो किसान ने है, समेटना तो इंसान ने है, उसका काम है तरतीब देना। तो आज का मौजू कि वो सैलाबी इलाकों में जमीन की ज़रख़ेज़ी, बड़ी ज़रख़ेज़ी से फायदा कैसे उठाया जाए। आज हमारे मेहमान डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, बहुत बड़े रिसर्च हैं एग्रीकल्चर में उसने किया है और बहुत उनका काम है, पूरे पाकिस्तान में किसानों के लिए बेनता काम कर रहे हैं और हमारे साथ निदा किसान टीवी के साथ स्पेशल वाबस्ता हैं और इनकी वो कीमती आरा से बहुत सारे लोगों ने आपकी मईशत बदली है। आइए जी उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहब, आज मेरा मौजू है कि सैलाब ज़दा इलाकों में जब पानी आता है तो उसके साथ उस फसल तो ज़ाया हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो जब लेता है तो देता भी है और पहले से ज्यादा देता है। इस खजाने को कैसे समेटना है, कैसे निकालना है, जरा ये बताइएगा। सबसे पहले किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि उशर अदा करें। ये अल्लाह ने हमारी फसलों के अंदर अपना हक रखा है। दूसरे नंबर पे ज़मीनी और आसमानी आफात का बायस मुकद्दस और आकी तौहीन भी होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अल्लाह की हदूद का ख्याल रखें। और दूसरे नंबर पे अब जो पानी आ गया वो पानी फसलें तो तबाह कर गया, लेकिन उसके साथ बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी दरिया की साथ लेके आया है जिसके लिए खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मौजूदा जो कंडीशन है उसके अंदर ये होता है कि ये पानी खुशक होते होते बड़ा अरसा ले जाता है। यानी अब जो अंदाज़ा माहिरीन के मुताबिक कोई 4 महीने लग जाएंगे जी ज़मीनों को बदतर आने में, और 4 महीने के लिए अगर किसान के पास कोई फसल नहीं है, उसकी सारी फसल तबाह हो चुकी है, तो वो क्या करेगा। इसके लिए कुछ ऐसी फसलें हैं जो हम गीली जगह पे कीचड़ में भी काश्त कर लेंगे तो वो हो जाएंगी। उसके लिए जिन ज़मीनों कुछ जब पानी आता है तो कुछ ज़मीनों के ऊपर मिट्टी रह जाती है और कुछ की बहा कर ले जाता है, वो कटाव का शिकार हो जाती हैं। जिन जमीनों की मिट्टी को बहाकर ले गया पानी, उनके अंदर जंतर वगैरह का काश्त किया जाए। और जिन जमीनों के अंदर मिट्टी रह गई है, दरिया ने अपनी मिट्टी छोड़ी है, वहां पर आप 2-3 ऐसी फसलें काश्त कर सकते हैं जो छोटी, उनका दुरानिया भी छोटा है और आपको फसल भी जल्दी मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मेथी गीली जमीन में, कीचड़ वाली जमीन में भी आप अगर काश्त करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा मुनाफा देगी। और अगर आपने एक दफा मेथी काश्त कर ली तो वो चाहे 4 महीने तक बतर ना आए, उसका मसला नहीं है। इसके अलावा मेथे, दोनों चीजें, मेथी और मेथे दोनों चीजें काश्त की जा सकती हैं। पालक को काश्त कर सकती हैं और इनमें बड़ी जल्दी ग्रो करेगी क्योंकि दरिया की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ होती है। इसके अलावा आप जैंतर को काश्त करें, बहुत सारी बरसीम को काश्त किया जा सकता है, स्टाला काश्त कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से आपके पास वो चीजें आ जाएंगी। तोरी आप काश्त करें, साग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पक जाती है तो ऑयल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको वो ऑयल का सोर्स है, आपकी वो नकद भी बिक सकती है, आप उसका तेल बना के भी बेच सकते हैं। और आप तेल बनाते हैं तो दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, खल भी आ जाएगी, तेल भी आ जाएगा। तो जो किसान भाई
اس وقت جن کی فصلوں کے اندر کٹاؤ آ گیا یا ان کے اندر پانی کھڑا ہے تو کوشش کریں تھوڑا سا پانی کسی بھی طریقے سے نکال کے تو اس کو گیلی گیلی زمین کو ہی کاشت کر دیں تاکہ ان کا جو نقصان ہوا وہ کم از کم تھوڑا بہت پورا ہو سکے۔ اس میں ذرا میرے فارمر کو زیادہ جو متاثر ہوا ہے جنوبی پنجاب کا ہے، سندھ کے علاقے کے ہیں اور KPK میں بھی یہ سیلاب آئے ہیں۔ ہر ایک کی موسم، زمین کی ہیئت تبدیل ہے اور مارکیٹنگ بھی اپنے ہیں۔ اب جو فارمر دور دراز علاقوں میں وہ میتھی، میتھرے اور پالک کاشت کرے اور وہ اس کے لیے بھی تھوڑی سی سائنس بتا دیجئے کہ وہ کیا اس کی ترتیب دے تاکہ وہ باغ ہے جب وہ کاشت کر لے، جنتر تو ہو گیا، کاشت کر لیا، نہیں ہوا تو اس کو روٹاویٹر سے کاشت کر کے زمین کے ذریعے سے بڑھا سکتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی طریقہ بتائیں تاکہ ہر فارمر اپنے علاقے کے حساب سے، مارکیٹ کے حساب سے وہ فصل کاشت کرے اور اس کو منڈی تک لے کے جا سکے۔ جنوبی پنجاب سے بہت ساری فصلیں، ساگ، میتھی، لہسن، اس طرح کی چیزیں شمالی پنجاب کی طرف یعنی ہمارے علاقوں کی طرف آتی ہیں، لاہور کی طرف آتی ہیں۔ تو یہ وہ فصلیں ہیں جن کی ضرورت ہے ہر علاقے کے اندر کھائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے اپنی منڈی، مقامی منڈی کے اندر اس کی کنزپشن کم ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں بکتی، تو وہ دوسرے شہروں میں ہر جگہ سے، جنوبی پنجاب سے ہر شہر میں بسیں جاتی ہیں، صبح کے وقت اس کو لوڈ کروائیں، آپ کی منڈی تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ وہ فصلیں ہیں کہ اگر آپ کو فوری بکتی نہیں ہے تو اس کو خشک کر کے بیچا جا سکتا ہے۔ اس کا بیج بڑا مہنگا بکتا ہے، تو مارکیٹنگ کے لیے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے فصلیں چل رہی ہیں، کوئی نئی فصل تو ہے نہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جی، اس میں میرے خیال میں آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ جب فارمر اس کو کاشت کرے گا اس میں اس کے دو خرچے بہت کم ہوں گے، ایک پیسٹی سائڈ کا اور دوسری کھادوں کا۔ پیسٹی سائڈ میں بھی وہ مدافعت اس میں بہت زیادہ ہوگی اور جو کھادوں کے استعمال سے زمین ایسے زرخیز ہوئی، تو میرے خیال میں فارمر کے لیے خرچہ بھی بہت کم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ کھادوں کی تو ضرورت نہیں رہے گی، وہ زرخیز مٹی ہوتی ہے جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں وہ تو پانی کے ساتھ ہی بہہ گئے، یعنی آپ کو وہ ویڈز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے کسی سپرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کھادوں کی تو ویسے ہی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں پر جڑی بوٹیاں کام ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں وہ انسیکٹیسائڈز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ امیونٹی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی تھی، ہم کلوزنگ بھی اس بات پر کرتے ہیں۔ جو ویڈیو کے شروع میں آپ نے ایک اسلامی ٹچ دیا ہے، ہم فارمر، ہم کسان جو ہے پیسے تو رب کو مانتے بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہیں اور الگ صبح اٹھتے بھی ہیں اور بیدار ہو کر کھیتوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم اس رب کو مانتے بھی ہیں جو ایک چھوٹے سے بیج سے سب کچھ اگاتا بھی ہے، اس کی مطلب ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کو تھوڑا سا بریفلی مختصر جیسے آپ نے شروع میں کہا بلا وجہ نہیں آتے، آپ کی کیا رائے اس کو ذرا بتائیے۔ لیکن یہ وہ کارخانہ ہے، کھیتی باڑی وہ کارخانہ ہے۔ آپ عام کارخانے کا حساب لگائیں نا تو جب تک اس کا ہیڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کا کام چلتا ہے، مزدور جب تک کام کرتا ہے اس کا کام چلتا ہے اور مزدور کو وہ ساتھ ساتھ لیبر دے رہا ہے۔ یہ وہ کارخانہ ہے جو کسان سویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کارخانے کو چلا رہا ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے، اس کی فصل میں اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا حصہ مقرر کیا اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس نظام دیا ہے انسان کو۔ جب ہم اس نظام کے خلاف چلتے ہیں تو پھر توازن بگڑتا ہے، اور جب توازن بگڑتا ہے تو پھر حالات آٹومیٹکلی خراب ہو جاتے ہیں۔ جی کسانوں، آپ نے یہ بات تو یقیناً سنی بھی ہوگی، نہیں دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ غریب کا زندہ رہنا تو ممکن ہے، لیکن ناانصافی کے ذریعے زندہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے اور ایک حد تک جاتا ہے، لیکن جب انصاف ختم ہو جائے تو وہ انارکی پھیلتی ہے۔ اور یہ رب کے ساتھ نعوذ باللہ ہم انسان ناانصافی کرتے ہیں کہ جو ہمارا سب کچھ دیتا ہے اور ہم
اس کے ساتھ کیے وعدوں کو بھول جاتے ہیں. جی ہمیں دوسروں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں لیکن خود انصاف نہیں کرتے, ہم خود ظالم بن جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے اس میں ہمارا بھی ہوتا ہے, لوگوں کے لیے اس کو اپنے مخلوق کے لیے ہوتا ہے, اوپر سے نہیں پھینکتا. تو یہ ہم کسانوں کو اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. ہم بھول چکے ہیں یہ جتنے جو عذاب آ رہے ہیں, یہ جو سیلاب آتے ہیں, جو قدرت آسمانی آفات آتی ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس میں جب زمین پر ظلم ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے رہتا ہے. اس کو ہم بھول رہے ہیں, ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے, ہم اللہ کا حصہ نہیں ادا کر رہے. آج کی ہم بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ آئندہ ہم جو غلطیاں ہو چکی اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور جتنا بھی ہم سے بات آتا ہے پر یقین کیجیے پریکٹیکلی آپ نے پڑھا بھی ہے, قرآن اور حدیث میں بھی یہ چیزیں ثابت شدہ ہے کہ سب کاروبار کرو. وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو, مجھے دو, میں سب کرو. تو اس سے وہ اس کا وعدہ سچا ہوا تھا, وہ گھاٹے کا کاروبار نہیں ہے. لیکن ہم بھول گئے ہیں, ہم اس کاروبار سے رب کے ساتھ شراکت داری کریں, اور شراکت داری یہ کہ اس کے دیے ہوئے سے اس کو دوسری راہ میں دے دیں, یہی کاروبار ہے, اور وہ اس کو 70 گنا اضافہ کر دے گا. اس پر نوٹ کیجیے, وہ جو شرعی طور پر ہمیں زکوٰۃ اور عشر دیا گیا ہے, بتایا گیا ہے, اس کو ہر حال میں ادا کریں. فصلوں پر جو ہمارا جو طے کیا گیا اپنا حصہ نکال لیں, اور جب گھر پہ جب لے کے جانا ہے آپ نے, جب تک وہ حصہ نکال کے کسی غریب کو نہ تقسیم کر دیں. بس یہاں پر غلطی ہے. فطرت افراد سے احماس بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں. ملت کے گناہوں کو معاف, ہم مجموعی طور پر گناہ کر رہے ہیں, پوری کو ویسے قوم ہم مجرم بن چکے ہیں. ہم اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں, اس کے فیصلوں کے خلاف ناانصافی کر رہے ہیں, ہم انصاف نہیں کر رہے. آئیے انصاف کی طرف, خوشحالی کی طرف اور پائیداری کی طرف. کسان زندہ باد, پاکستان پائیدار.